الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں جن پر ہمارا آج کا درس بھی قدر اختصار کے ساتھ مشتمل ہے، اللہ رب العزت نے دوسرے گروہ کی قرآن کریم کے بالمقابل، قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے علم کے بالمقابل انسان جن گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں ان میں سے دوسرے گروہ کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ متقون اور اہل ایمان، جو قرآن کریم پر حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہاں پر جو تین گروہ ذکر ہو رہے ہیں ان کا تعلق اصل میں بہت گہرا قرآن کریم کے بالمقابل اس رویے کے ساتھ ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے یہ گروہ بنتے ہیں، کیونکہ ذکر کس کا ہوا شروع میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے بالمقابل انسانوں کی اور انسانی طبقات کا وجود جو ہے وہ آ جاتا ہے، وجود میں آ جاتے ہیں، اور اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان تین طبقات میں سب سے پہلے اہل ایمان ہیں، اور یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ بڑی عجیب صورت ہے کہ اس کے اول و آخر میں بہت ہی گہری مناسبت اور توافق ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شروع میں جو آغاز ہوتا ہے وہ ایمان کے بیان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ تمام جو صیغے ہیں یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، یؤتون الزکاۃ، اور اسی طرح سے وہ وہم بالآخرۃ یوقنون۔ تو یہ تمام صیغے جس میں حال اور استقبال دونوں ہیں کہ ان کے جو ایمان کی کیفیت ہے، اور ایمان کو شروع میں ذکر کیا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس کا آغاز یہاں سے کیا، اور تین صفات یہاں پر بیان فرمائی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان بالغیب، اور اس کے بعد پھر اقامت الصلاۃ، اور اس کے بعد انفاق، اور دوسری بار پھر جب آیت کا آغاز ہوتا ہے مزید تین صفات کا متقین کی، تو پھر اس کا آغاز ایمان سے کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو ایمان کا بیان ہے، اور اس میں حال اور استقبال دونوں زمانوں کا شمول ہے، دونوں اس میں شامل ہیں، یعنی ان کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ جو ایک بار ایمان لائے اور پھر ختم، اور اس کے بعد پھر اس ایمان کی تجدید یا اس ایمان کی جو ہے وہ اس کا ثبوت نہیں ہے، ان کے اندر ایمان کی حالت تبدیل ہو گئی، منحرف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ اہل نفاق کے بارے میں فرمایا کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، وہاں فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ ایمان لے آئے، منہ سے تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، اس کے بعد ان کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو متقین کی صفات میں ایمان کا ذکر ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ ہے، اور ایمان کا ذکر سب سے پہلے ہے اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، اور ایمان ہی بنیاد ہے، جیسا کہ فکر آخرت پر ایمان یہ بھی بنیاد ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اکثر جو خطابات ہیں اہل ایمان کو جو خطاب کیا گیا ہے، عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، وہ خطاب کیسے ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا دیگر جو خطابات ہیں۔ تو عبادت کی طرف جو متوجہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے ایمان کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ایمان ہے تو عبادت کی طرف ترغیب دلائی جا سکتی ہے نا، ایمان ہے تو انسان عبادت کی طرف اٹھتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے اور فکر آخرت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اسی کو یہ ڈر سنا سکتے ہیں، قرآن سنا سکتے ہیں کہ جس کے دل میں خوف ہے، جو انابت کرتا ہے، جو رجوع کرنا چاہتا ہے۔
اور جو رجوع نہیں کرنا چاہتا، جس کے دل میں خوف اور ڈر نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، آپ کی بات قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ متقین کے گروہ کا ذکر ہے۔ شروع میں سورہ بقرہ کے ایمان کا ذکر ہے، ایمان کی بنیاد ذکر کی گئی اور اس کی اقسام کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس صورت مبارکہ کے آخر میں پھر ایمان کا بیان ہے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور وہاں پر سب سے پہلے سر فہرست جس کے ایمان کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ پر، اللہ کے رسول ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے ملائکہ پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اس طرح سے جو دوسری احادیث میں ایمان کا ذکر ہوا، ایمان کے اجزاء کا، ان تمام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانا اول المسلمین، زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز قائم کرنے والے سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر اس امت میں جو آپ پر ایمان لے کر آئے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام۔ تو یہ آخر میں بھی سورہ بقرہ کے ایمان کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے۔ آمن الرسول شروع میں جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، اور آخر میں کیا صیغہ ہے؟ ماضی کا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو آخر میں ماضی کا صیغہ کیوں ہے؟ اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ سورہ بقرہ میں جن ایمانیات کا تذکرہ ہوا، اللہ کے جن اوامر کا ذکر ہوا، ہم نے ان کو مان لیا، اس پر ایمان لے عمل کر لیا، اور ہم نے اس پر یقین کیا اور جھک گئے، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہم رک گئے، منہیات، اور اسی طرح سے جو بھی اس کے اندر ہمیں موعظت کی گئی، واعظ کیا گیا، ہم اس کے مطابق ہم نے عمل کر لیا، اس کا اقرار ہے۔ اور فرمایا کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سورہ بقرہ کے آخر میں پھر آتا کہ اللہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، سن لیا، مان لیا، کس کو؟ جو کچھ بیان ہوا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا، اس کی جامعیت کا۔ اسی سے بعض علماء نے کہا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ایمان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ایمان ہے۔ اگرچہ ایمان تو ایک مستقل موضوع ہے قرآن کریم کا، لیکن اور وہ جان ہے ظاہر ہے کہ ہر انسان کی زندگی کی، لیکن سورہ بقرہ کا موضوع خصوصی طور پر جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس میں ایمانیات کا بیان ہے، اور کسی صورت کے موضوع کو معلوم کرنے کا ایک یہ بھی اسلوب ہوتا ہے دیگر اسالیب میں سے کہ اس کے اول و آخر کو دیکھا جاتا ہے۔ تو عموماً جو اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوتا ہے، اس کے اندر اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ بند ہوتا ہے، اور وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وہ اصل چیز ہے، مرکزیت ہے، جس کے گرد وہ تمام جو اجزاء ہیں اس صورت کے وہ گھومتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو انشاءاللہ والعزیز سورۃ الفاتحہ بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے موضوع کو بھی اسی طرح سے ہم دریافت کریں گے اللہ کی رحمت سے، اس کے اول و آخر کو دیکھتے ہوئے اور اس کی آیات کے میں سے گزرتے ہوئے ہم معلوم کریں گے۔ اس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن فہمی میں مدد ملتی ہے۔ دیکھیے نا، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک عظیم ترین آیت ہے قرآن کریم کی، اعظم آیت فی کتاب اللہ، آیت الکرسی ہے۔ اب اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے، تو کیا وہ سب سے بڑی آیت ہے طوالت کے اعتبار سے؟ الفاظ کے اعتبار سے تو نہیں ہے بڑی، حروف کے تعداد کے اعتبار سے تو نہیں ہے بڑی، کس اعتبار سے بڑی ہے؟ کیوں فرمایا کہ سب سے بڑی ہے؟ اپنے موضوع کے اعتبار سے ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے ہے۔ اگر معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا موضوع کیا ہے، اس صورت جو ہے وہ کس چیز کے متعلق بات کرتی ہے، تو انسان کیسے معلوم کرے گا کہ اس کی عظمت کس پہلو سے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں عظمت ہے، عظیم ترین ہے، تو اس کے عظیم ترین ہونے کا علم تبھی ہوگا جب انسان اس پر غور کرے۔ لیکن بہرحال ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی زیادہ نہیں گئے، ابھی ہم نے اس کو ذرا سادہ رکھا ہوا اپنے دروس کو، لیکن بہرحال قرآن فہمی کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ آپ موضوع معلوم کریں سورہ مبارکہ کا، یہ آیت کا، اگر آیت ایک اس نوعیت کی ہے، اور پھر ان آیات کا ربط معلوم کریں کہ پہلی آیت سے دوسری آیت کا کیا ربط ہے اور مناسبت کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اصل میں قرآن کریم سے ان کا براہ راست قرآن کے فہم سے تعلق ہے، اور یہ علم ہے،
یہ خالص علم ہے، اس کے حصول کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور جب انسان اپنی سوچ کو اس انداز میں عمل میں لاتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا سینہ کھلتا ہے۔ اگر اس میں اخلاص ہو، اللہ اسے قبول فرما لے، اور انسان کو وہ علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم میں سے استدلال کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، یہ دوسرا گروہ ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مختلف جو طبقات بنے قرآن کریم کے بالمقابل، اس میں یہ جو گروہ ہے یہ سب سے دشمنی میں دو ٹوک ہے اور واضح ہے کہ نہیں ایمان لاتے ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے، ان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہیں تو یہ دشمن اللہ کے، کتاب اللہ کے، اہل ایمان کے، لیکن ان کی دشمنی واضح ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو کس طرح کیا؟ اپنے ارادے سے کیا نا۔ یہ تو نہیں کہا کہ جو کافر ہیں، کافر تو نہیں کہا، جنہوں نے کفر کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جن پر پیش کیا گیا، اللہ کی کتاب پڑھی گئی، جن کے لیے پڑھ کر سنائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا، ان تک پہنچایا، اس کو سمجھنے جاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کفر یہ مادہ کہتے ہیں چھپانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لغت میں الستر و تغطیہ، کسی شے کو چھپا دینا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، اللہ نے دنیا کی کھیتی کی مثال دی ہے، دنیا کی مثال دی ہے اس کے لہو و لعب اور اس کی زینت کی، جیسا کہ جو ہے کوئی کھیتی ہوتی ہے کہ، اور فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ خوب پھلتی پھولتی ہے اور بعد میں پھر جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے دنیا کی۔ اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 20، فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اعجب الکفار نباتہ، کفار کہ جن کو اپنی کھیتی اور بہت پسند ہوتی ہے، جو اگتا ہے وہاں پر ان کو اس سے بڑی اچھا لگتا ہے کہ یہ ہماری محنت ہے، ہمیں وصول ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر مفسرین کے ایک قول کے مطابق وہاں پر کافر یا کفار جو ہے اس سے مراد یہ کسان ہیں جو زراعت کرتے ہیں، اس سے مراد کفار وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بیج کو چھپاتا ہے زمین کے اندر، تغطیہ کرتا ہے، اور جب بیج کو چھپا لیتا ہے مٹی کے اندر، اس کے بعد پھر وہ بیج پھوٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے اس اعتبار سے، لغوی اعتبار سے۔ تو کافر جو ہے یہ بھی چھپاتا ہے، کس کو چھپاتا ہے؟ یا اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے۔ دیکھیے ابھی ذرا غور فرمائیے مناسبتوں پر، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ جو کافر ہے یہ دو طرح کی چیزوں پر پردہ ڈالتا ہے، ان کو چھپا دیتا ہے۔ ایک تو اپنی فطرت کو یہ چھپاتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف یہ عمل کرتا ہے۔ ان کو اپنے نفوس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حق ہے، اللہ کے رسول ہیں، وہ حق پر ہیں اور واقعتاً حق لے کر آئے ہیں، لیکن یہ اپنی فطرت کو بھی چھپاتا ہے، اس فطرت کو جو اسلام پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر آتا ہے، او علی الاسلام، یہ اس کو چھپاتا ہے۔ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ اسی طرح سے یہ اپنی عقل کو چھپاتا ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ یہ کافر جو ہے اپنی عقل کا بھی خلاف چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ کافر قیامت کے روز کہہ دیں کہ جب اہل جہنم، اگر ہم سنتے اور سوچتے عقل کرنے والے ہوتے تو ہم کبھی یہ کام نہ کرتے، ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ اور فرمایا کہ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فرمایا کہ قلوب لا يفقهون بها، ان کے دل ہیں جو سوچتے نہیں ہیں، جو غور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی عقلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا بڑا دانشور کہتے رہیں، عالی دماغ کہتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقلیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ پردہ پوش ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، جیسے کہ فرعون کی مثال ہے۔ فرعون اپنے دل میں اس کو مانتا تھا، جانتا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن اس کا انکار کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے اس کا انکار کیا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، لیکن ان کے نفوس میں اس کا اقرار موجود تھا، اپنے نفوس میں اس کو مانتے تھے۔ تو یہ جو عقل و فطرت کے تقاضے ہیں ان کو چھپا لینا، یہ کفار کی صفت ہے۔ یہ کن کی صفت ہے؟ کفار کی۔ فرمایا ان الذین کفروا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ کفر کے اندر انکار کا معنی تو موجود ہے ہی، کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مفہوم لغت عرب کے اندر موجود ہے۔ کون سا مفہوم؟ کہ
رد کر دینا، پرواہ نہیں کرنا، اس چیز کو مکمل طور پر اس کو رد کر دینا۔ ان الذین کفروا، یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں اور جن کا یہ طرز عمل ہے، فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا کہ برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لا یؤمنون پھر وہی صیغہ ہے، اس میں حال اور استقبال دونوں موجود ہیں، نہ ابھی یہ ایمان لاتے ہیں، لا رہے ہیں، نہ آئندہ کبھی لے کر آئیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تین صفات ان کی بیان ہوئی ہیں، اس کے مقابلے میں منافقین کی کثیر صفات 13 آیات ہیں اور غالباً 16 صفات بیان ہوں گی، اس کے بعد جو ذکر ہمارے اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کا درس ہمارا کچھ مختصر ہے۔ کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ انذار ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، نذارت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کے لیے برابر ہے۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز کفر کرتے ہیں، ان الذین کفروا، پہلی صفت کیا ہے؟ انکار کرنے والے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے رد کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور تیسری صفت کون سی ہے؟ عدم ایمان، عدم الایمان، ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اللہ نے بتا دیا ہے یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب یہ جو اسلوب ہے قرآن کریم کا سواء علیہم، اس پر جو بڑے بڑے جو لغت کے امام ہیں انہوں نے بات کی ہے، جس میں سب سے جو میرے پسندیدہ بھی ہیں امام ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ تعالی، ان کی اگرچہ کتابیں جو ہیں وہ نادر ہیں، چند ایک ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کافی ان سے استفادہ کیا ہے اور ان کے اقوال ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کو لغت کے پہلو سے یہاں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلوب ہے نا سواء کے بعد جب علا آ جائے اور ساتھ ضمیر مجرور آ جائے، علیہم، علیہ، کوئی اس طرح کی چیز آ جائے، سوا کے بعد علا کا اسلوب آ جائے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کی صرف برابری کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی مثلا یہ کہنا کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی ان دونوں کی صرف برابری مقصود نہیں، یعنی دونوں کی ذاتی کیا ہے، یعنی کہ ذات سے مراد میری یہ ہے کہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ڈرانے والی بات ہوئی ہے نا، تو انذار اور عدم انذار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عرب کا جو اسلوب ہے، اگر انہوں نے ذات کی برابری ان کی مقصود ہو تو پھر وہ علا، سوا کے بعد علا استعمال نہیں کرتے، سوا کے بعد علا استعمال نہیں کرتے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ سواء زید و عمر، کہ زید و عمر برابر ہیں، او سیان، دونوں برابر ہیں، علا کا استعمال نہیں کریں گے۔ جب سوا کے بعد علا آ جائے نا، علیہم ہو، علیہ ہو، کچھ بھی ہو، سواء علی اقمت ام قعدت، میرے لیے برابر ہے کہ میں کھڑا ہوں یا بیٹھوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب علا آ جائے تو اس میں ایک اضافی معنی پیدا ہو جاتا ہے، برابری تو ہو رہی ہے دو چیزوں میں، لیکن ان دو چیزوں کی ذات میں برابری نہیں ہو رہی صرف، بلکہ اس میں ایک اضافی معنی پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اور وہ معنی کیا ہے اضافی معنی؟ وہ کہتے ہیں عدم المبالات، یعنی پرواہ نہیں ہے، بے پرواہی کا معنی آ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ان کفار کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ نہیں کہ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، صرف یہ معنی مقصود نہیں یہاں پر، آپ ان کو ڈرائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا سبحان اللہ ایک عظیم ترین انذار ہے، اور اس کے بعد آپ کا نہ ڈرانا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہے فی نفسہ فی ذاتہ، اس اعتبار سے کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا یہ مراد نہیں ہے، لیکن ان پر دونوں برابر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان پر دونوں برابر اس اعتبار سے کہ انہیں پرواہ نہیں ہے، انہیں آپ کے ڈرانے کی پرواہ ہے، نہ آپ کے نہ ڈرانے کی پرواہ ہے، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے نزدیک دونوں برابر ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی ان کے نزدیک دونوں کس اعتبار سے برابر ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے، اس کو اہمیت دینے میں، اس کی پرواہ کرنے میں یہ دونوں برابر ہیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی بے اعتنائی میں، بے پرواہی میں آپ کے یہ دونوں عمل جو آپ ان کے لیے فرما رہے ہیں وہ ان کے لیے برابر ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اور یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیوں؟ اب اس کا سبب بیان ہوا اگلی آیت میں. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. دل مرکز ہے ایمان کا، اور دل مرکز ہے فقہ کا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر یا ان کی سماعت پر. ہے یہ مفرد لفظ سمع، اس کا اطلاق جو ہے وہ کانوں پر بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کا جو اطلاق ہے وہ سماعت پر بھی ہو جاتا ہے. سننا اور سماعت جو انسان کی جو سننے کی قوت ہے، قوت سامعہ، اس پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اس کا اطلاق اس شے پر بھی ہو جاتا ہے جو سنی جاتی ہے، اس کو بھی سمجھ. لیکن بہرحال یہاں پر مراد دونوں ہو سکتے ہیں، کان مراد لے لیں آپ یا قوت سامعہ لے لیں کہ سماعت جو سننے کی صلاحیت ہے. تو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر کیا ہے؟ دبیس پردہ ہے. غشاوہ کیا ہے؟ وہ ہے الغطاء الشامل، دبیس پردہ، بہت ہی موٹا اور گہرا پردہ، وہ ان کی نگاہوں پر ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. اب دیکھیے یہاں پر مفسرین کے چند اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ وقف کریں. کیا مطلب ہوگا اس بات کا؟ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، ٹھیک. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر دبیس پردہ ہے. دوسرا قول ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں وقف کریں، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر دبیس پردہ ہے. ٹھیک ہے نا. غطاء وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے غطاء ایک شے جو دوسری کے اوپر ڈال دی جائے اس انداز سے اس کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، مکمل طور پر اس کو لپیٹ لے. جیسے کسی کی آنکھ کے آگے آپ ایک باندھ کے اس کو ایسے کر دیں تو مکمل طور پر اس کی نظر مفقود ہو جاتی ہے. دوسرا قول یہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کو الگ رکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی نگاہوں پر. کون سی مہر؟ جو غشاوہ ہے، جو پردے کی صورت میں اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور یہ جو مفہوم ہے نا یہ ختم کا، جو یہ اس انداز سے بیان ہوا کہ تینوں پر مہر لگ گئی ہے، یہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. یہاں پر خیر سمع اور قلب دونوں پر ختم کا ذکر ہے، اور یہاں پر تو اسی مفہوم کی تائید ہو رہی ہے جو پہلا مفہوم ہے کہ غشاوہ پر پردہ ہے اس پہ. لیکن ایک اور آیت ہے اس کے اندر تینوں پر جو ہے وہ اس کا ذکر موجود ہے. واللہ اعلم، اس وقت میرے وہ سامنے نہیں ہے اور ذہن میں بھی نہیں ہے. چلیں بہرحال، تو معلوم ہوا کہ بہرحال ان تینوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے. بات ایک ہی ہے کہ اللہ نے تینوں جو انسان کے اعضاء ہیں ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک. یہاں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ یہاں سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اور اس کے بعد پھر سمع کا ذکر ہے، سماعت کا ذکر، اس کے بعد پھر آنکھوں کا ذکر ہے. قرآن کریم میں انہی تین جو اعضاء ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن ترتیب مختلف ہے. ترتیب مختلف ہے، یا ان میں سے کسی دو کا ذکر ہوا، ترتیب مختلف ہے، مختلف مقامات کے اعتبار سے. مثلا فرمایا قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق فرمایا ہے. اور دوسرے مقام میں فرمایا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا،
اور فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہیں جو ہے وہ سماعت دی اور تمہیں نگاہیں دی اور تمہیں دل دیے، تمہیں دل دیے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ سمع کا ذکر ہے، پھر بصارت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دل کا ذکر ہے، کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس کے پاس علم ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتا۔ فرمایا تو دنیا میں جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، لیکن ایک چیز جو انسان کا حادثہ، جو اس کی حس، جو اس کی ماں کے پیٹ میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اس کی نگاہوں سے پہلے وہ اس کی سماعت ہوتی ہے، سنتا ہے آوازیں، وہاں بھی سن رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے، وَالْأَفْئِدَةَ، اور یہ ذرائع ہیں جو دل تک پہنچاتے ہیں، اور پھر دل اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے سوچنے کے بعد کہ اس نے کس عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو وہاں پر ذرائع علم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، تو یہ ہے۔ اور کفار کے بارے میں دیکھیے، فرمایا کہ جب وہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے آج دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے۔ سن تو اس سے پہلے بھی رہے تھے، لیکن کہتے کیا تھے کہ ہمیں اللہ دکھا، کدھر ہے وہ تیرا رب؟ جبریل امین دکھا، کوئی اسمان کو پھاڑ کر دکھا کہ تیرا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھے، یا اتر قاف السماء، تو اسمان پر چڑھ جا، او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا کوئی سونے کا گھر ہو، اور یہاں پھر یہ ہے کہ تجھ پر جو ہے وہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اترے، ہم دیکھیں آسمان سے اترے ہیں نیچے، مطالبے کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ، سینگ از بلیونگ، جو آج کی سائنس کہتی ہے۔ ہم کیسے مان لیں؟ جو دیکھنا ہے آبزرویشن کو بس اصل مانتے ہیں، ہم اسی کو مانیں گے جس کو ہم یعنی عقل کا انکار کر دیتے ہیں، کہ جو چیز حتمی طور پر انسان کی عقل تسلیم کر لے، نتائج اخذ کر لے، جو عقلی طور پر کلی ہو، منطقی ہو، حق ہو، ان کو نہیں ماننا ہے۔ دیگر جگہوں پر مان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے معاملے میں نہیں ماننا ہے، یہاں پر صرف دیکھنے کی بات کرتے ہیں، جو دیکھیں گے بس اسی کو مانیں گے۔ بہرحال تو وہاں پر خود ہی سب سے پہلے کہیں گے ہم نے دیکھ لیا ہے، سب سے پہلے اپنے دیکھنے کا یہ اعلان کریں گے کہ جو تو نے فرمایا تھا وہ حق تھا، جب نے دیکھ لیا ہے۔ یہاں پر پہلے دل کا ذکر ہے، کیوں؟ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے قلب کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہاں پر کفار کے عدم ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور ایمان کا محل کون سا ہے؟ کان تو نہیں ہے، کان تو سنتا ہے، ذریعہ ہے۔ ہاں کان مومن ہوگا اگر وہ حق کی آواز کو سننا پسند کرے گا، لیکن اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، باطن اصل ہے ظاہر کی، کیونکہ دل نے اپنے اعضاء کو چلانا ہوتا ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دل جو ہے وہ اصل ہے، دل محل ایمان ہے، قلب، اور قلب سے مراد انسان کی روح بھی ہے، اس کا مرکز، اس کا باطن۔ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ بات کس کی ہو رہی ہے یہاں پر؟ بات ہو رہی ہے ذالک الکتاب، بات ہو رہی ہے اللہ کی کتاب اور اس کے بالمقابل کفر کی۔ یہی ہے نا، ان الذین کفروا، کفر کیا، کس شے کا کفر کیا؟ اللہ کی کتاب کا کفر کیا، جس میں ریب نہیں ہے، لا ریب فی۔ اور فرمایا کہ ان فی ذلک لذکریٰ، اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحی میں اسی کے لیے نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس قلب ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مطلوب ہے، جو اللہ نے سلیم رکھی ہے انسان کی، وہ اس کا دل ہے، وہ قلب ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر قلب، ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں پر دلوں کا ذکر ہوا، اور فرمایا اسی طرح سے وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پھر نگاہوں کا ذکر ہوا۔ تو قلب جو ہے یہ مرکز ہے۔ ایک شخص جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نابینا ہو سکتا ہے، نابینا ہو سکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی میں نے دنیا میں 2 آنکھیں چھین لی، اس کو میں قیامت کے روز اس سے بہتر عطا کروں گا، جنت عطا کروں گا، اس کی اللہ تکریم فرمائیں گے۔ لیکن جس کی دل کی نگاہ چھن گئی وہ محروم ہو گیا۔ فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ ان کی نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل جو ہے یہ مرکز ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ دل کا ذکر، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ ختم کیا چیز ہے؟ ختم، ختم سے مراد مہر، اور یہ اصطلاح کے اندر
اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسداد الشیء من جمیع جوانبہ، ایک شے کو تمام اطراف سے بند کر دینا کہ کوئی شے نہ اس میں داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے خارج ہو سکتی ہے، بحیث لا يدخلہ شیء ولا یخرج عنہ شیء، ایک شے کو اس طرح سے تمام اطراف سے بند کر دینا، جیسے کہ آپ خط لکھتے ہیں آخر میں مہر لگا دیتے ہیں، کوئی چیز کوئی دستاویز ہوتی ہے نا، لکھ لیا، اب اس کے بعد مہر لگنے کے بعد اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ مزید اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور قلب کو تقلب کی بنا پر قلب کہا جاتا ہے، اس کا نام قلب ہے کیونکہ اس کی حرکت میں رہتا ہے مسلسل، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، دھڑکتا رہتا ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس میں تقلب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کبھی اللہ کے دین کی طرف بڑھتا ہے اور کبھی اس سے دور ہٹتا ہے، جیسے کہ منافقین ہوتے ہیں نا، مذبذبین بین ذالک، جو خالص منافق نہیں ہوئے ابھی، اسی جو پکے منافق ہیں وہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں ان الذین کفروا کے اندر، کیونکہ ان الذین کفروا میں جو کفر کا جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس میں کفر کی اقسام ہیں اور سب کے سب اس میں داخل ہیں، اس لیے یہاں عموم ہے، مطلقاً ذکر ہوا ہے نا، اس میں ایک تو کفر ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، ایک ہے کفر جہل و ضلال، جہالت کا کفر، انسان کو علم نہیں ہے، جہالت کی بنا پر وہ انکار کرتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اگر اس تک شریعت نہیں پہنچی، اللہ کا دین کا پیغام نہیں پہنچا، تو اس کو اللہ صرف اس کفر کی بنا پر عذاب نہیں دیں گے، یہ مکلف نہیں ہے شریعت کا۔ فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہمارے رسول نہیں پہنچتے، پیغام حق نہیں پہنچتا، ہم عذاب نہیں دیتے، اللہ کی سنت نہیں ہے، اور اس کو تبلیغ بھی کی جاتی ہے اور اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے، یہ کفر جہل و ضلال ہے، یہ کفر کی ایک قسم۔ دوسری قسم ہے کفر بغض و عناد، تعصب کا کفر ہے کہ وہ انسان اپنے دل میں مانتا ہے، جیسے نمرود کا کفر تھا، ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو مان، یحیی و یمیت، وہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، کہتا ہے انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس کی جہالت میں مزید بحث نہیں کی، اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تم اس کو مغرب سے لے آ، اس لیے کہ ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں شاید تو مار کر دکھا کسی کو زندہ کر، تو وہ آپ ہی کو معاذ اللہ شہید کر دیتا، ایک جاہل شخص ہے، تو ایسی بات کر دی کہ اس کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا، حکمت کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے نا ایسے لوگوں سے، تو فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، یہ کفر ہے بغض و عناد۔ فرعون کا بھی یہ کفر تھا، اس میں کبر ہوتا ہے، یہ شیطان کا کفر ہے، تکبر ہے جس میں، استکبر وکان من الکافرین، فرعون کا یہ کفر ہے، نمرود کا یہ کفر، ابو جہل کا بھی یہ کفر ہے۔ تیسری قسم ہے، وہ بھی اسی میں ایک اعتبار سے شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کفر جحود کا ہے کہ انسان جو ہے وہ انکار کر دے۔ اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک میں انسان جو ہے اپنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے، تو حق ہے، مگر میں نہیں مانتا، میں تیرے دین کو تسلیم نہیں کرتا، بغض کی بنا پر، جیسے کہ یہود تھے، فرمایا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، دیکھیے نا ان الذین کفروا میں کیا مشرکین مکہ داخل ہیں یا نہیں؟ داخل ہیں، لیکن کیا مشرکین مکہ آپ کی بعثت سے قبل جانتے تھے کہ آپ آئیں گے اور اس نام سے یہ سب کچھ تفاصیل جانتے تھے؟ نہیں۔ تو اس میں ان الذین کفروا میں اہل کتاب شامل ہیں یا نہیں؟ اہل کتاب شامل ہیں، یہود و نصارہ، لیکن وہ آپ کو جانتے تھے یا نہیں جانتے؟ ہاں، یجدونہ عندہم مکتوبا عندہم، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اپنے پاس تورات و انجیل میں آپ کا نام تک پاتے تھے، آپ کے اوصاف۔ اور علماء کہتے ہیں کہ مدینے آ کر وہ ٹھہرے کیوں ہوئے تھے؟ مدینے میں، مدینہ ایک وبائی علاقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یثرب جس کا نام تھا، وہ تو آپ کی دعا سے اللہ نے اس کو صحت افزا بنا دیا اور اس میں برکت ڈال دی۔ اس سے پہلے وہ ایک وبائی علاقہ تھا، بیماری تھی، وہاں رہنا مشکل تھا، یہ وہاں پر آ کر اس لیے بسے تھے کہ ان کو امید تھی کہ جو نبی آئے گا، آخری نبی، وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور یہ اس امید پر وہاں پر موجود تھے۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں ہو، عرب میں سے ہوئے، تو ان کو پھر حسد پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد آپ کے ساتھ دشمنی اور بغض کا آغاز کر دیا۔ تو یہ یہود ہیں، یہ بھی داخل ہیں اس میں، اور مشرکین مکہ بھی داخل ہیں۔ یہود کے پاس آپ کی بعثت سے قبل تفصیلی علم تھا آپ کا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح محمد رسول اللہ کو پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مشرکین مکہ کی صورتحال ایسی نہیں تھی، وہ آپ کو نہیں جانتے تھے اس طرح سے، اس تفصیل کے ساتھ آپ کی بعثت کے بعد، ایسا کہ آتا ہے قرآن کریم میں
لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، کہ آپ نے اس قوم کو ڈرایا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا آپ سے قبل، تو یہ آپ نے ان کو ڈرایا اور ان کو معلوم نہیں تھا. اس لیے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، ہجرت مدینہ فرمائی آپ نے، تو وہ ابوبکر صدیق میں بڑھاپے کے بزرگی کے آثار تھے بالوں میں اور ان کی شخصیت میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی جوانی تھی. تو بعض لوگ پہچان نہ پاتے اور وہ سمجھتے خیال کرتے کہ شاید ابوبکر صدیق جو ہیں یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی مبعوث ہوئے ہیں. تو پھر وہ آپ کھڑے ہوئے ابوبکر صدیق اور ان پہ آپ پر سائبان کر دیا، انہوں نے سایہ کر دیا، آپ کی خدمت میں کھڑے ہو گئے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو علم نہیں تھا، لیکن یہود تو اچھی طرح پہچانتے تھے اور بلکہ بچپن سے جانتے تھے. جنہوں نے دیکھا ان صفات کو، کچھ راہب نے کسی نے دیکھا تو اس نے جان لیا کہ یہی ہے وہ نبی جو اس امت کا آخری نبی ہوگا. تو بہرحال ان الذین کفروا میں یہ شامل ہیں، کفر جحد ہو، جحود ہو، بغض و عناد ہو، اور یا کفر جہل و ضلال ہو، اور پھر ایک کفر نفاق بھی ہے. منافقین کی کئی اقسام ہیں، آگے انشاءاللہ ان کی مثال بھی آ جائے گی جو آپ پڑھیں گے کہ سب منافق ایسے نہیں ہوتے. وہ منافق جو بالکل خالص منافق ہیں وہ بدترین ہیں جو کہ بالکل کفر پر اڑ گئے ہیں اور سمجھنے کے بعد کہ ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اور ان کے اندر کبھی یہ کسی قسم کا شوق اور رغبت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے اسلام کو ظاہر میں رکھنا ہے اور باطن میں کفر اور بغض ہی رکھنا ہے اور چھپانا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ منافقین جو ہیں وہ بدترین گروہ ہے. اللہ نے سب سے پہلے عظیم ترین گروہ ذکر کیا، وہ کون سا ہے؟ متقین کا. پھر اس کے بعد کفر میں وہ لوگ ذکر کیے جو خبیث ہیں، وہ ہے کفر، یہ جو کافر ہیں مشرکین میں سے، اہل کتاب میں سے، جو اپنے کفر میں کھڑے اور سری ہیں کہ ہم کافر، ہم نہیں مانتے. اور تیسرا جو بدترین اخبث گروہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب کے بعد میں ان کا ذکر ہوا. یہ منافقین کی سب سے نچلی تہ میں یہ وہ منافقین ہیں، یہ بھی بالعموم کفر میں داخل ہیں، لیکن بہرحال ان کے اوصاف کی بنا پر اور ان کے مخفی ہونے کی بنا پر ان کا ذکر پھر الگ سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا. ایک بات پھر یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ لغوی اعتبار سے کفر واجب ہے ہر انسان پر. اگر پوری امت کو، انسانیت کو آپ تقسیم کریں یا اس کو دیکھیں بالعموم، تو ہر انسان آپ کو اس لغوی اعتبار سے، لفظ کے لغوی پہلو سے آپ کو ہر انسان کا کافر ہونا ضروری ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو کافر نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، یہ وہ شخص ہے جس نے مضبوط کڑا تھام لیا اسلام کا. تو مسلمان کون ہے؟ جو طاغوت سے یا کفر سے کفر کرتا ہے اور اسلام لے کر آتا ہے. اور کافر کون ہے؟ جو ایمان یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کفر کرتا ہے اور طاغوت پر ایمان لے کر آتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تو کافر ہر انسان ہے اس اعتبار سے. ایک وہ ہے جو طاغوت سے، شیطان سے کفر کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کرتا ہے. اور کفر کفران نعمت بولا جاتا ہے. وہ کفر کے اندر تمام نعمتیں آ جاتی ہیں. اللہ کی نعمتوں کا بھی کفر ہوتا ہے. سب سے بڑا کفر جو ہے، اللہ کی عظیم ترین نعمت کون سی ہے؟ ایمان، اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ. میں کہتا ہوں دنیا میں جو مرکز ایمان ہے، جہاں سے مصدر، جہاں سے پھوٹتا ہے قرآن و سنت کا نور، اللہ کی معرفت پھوٹتی ہے، ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ آپ کی ذات ہے نا. اس لیے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم. فرمایا کہ سورہ ابراہیم میں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا، اور صحابہ اکرام نے تفسیر میں کہا کہ نعمت سے مراد یہاں پر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعمت کس میں آئی تھی؟ ان عرب کے پاس. تو ان میں سے جن کو نصیب ہوا اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، اور ایسے بھی تھے بد نصیب جو آپ کے خاندان کے تھے، قریش کے تھے، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے. اللہ کی نعمت کو انہوں نے کفر میں تبدیل کر دیا، کفر کر دیا. تو اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے. پھر کفران نعمت دیگر بھی اس میں آ جاتا ہے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ، میں عرض کر رہا تھا کہ ختم اللہ وعلی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اس طرح سے ان کی سماعت پر اور ان کی نگاہوں پر جو ہے وہ پردہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہم ایک تفسیر کے مطابق جو ہم اس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ لیں کہ مہر کا ذکر کیا ہے دل اور سمع کے اوپر، اس پر مہر ہے، اور آنکھ پر جو ہے وہ پردے کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے پھر جو ہے سمع جو ہے وہ مفرد ذکر ہے، قلوب بھی جمع ہے، ختم اللہ علیہ قلوب، سمع جو ہے مفرد ہے، ابصار جمع ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ مہر کا ذکر ہے اور غشاوہ کا ذکر ہے۔ مہر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دلوں پر قرآن کریم میں جو مہر کا مفہوم ہے یہ کئی طریقے سے بیان ہوا ہے۔ طبع بھی ہے، بل طبع اللہ علی قلوبہم، طبع وہ مہر ہوتی ہے جو انسان کی طبیعت بن جائے، اللہ نے ختم کر دیا، دل پر مہر لگا دی، اب دل پر ہدایت کے راستے بند ہو گئے، دل پر وہ غطاء آ چکا ہے، اب دل چھپ چکا ہے مکمل، قلوبنا فی اکنۃ، ٹھیک ہے، اب وہ دل کے تمام راستے مسدود، بند ہو چکا ہے وہ دل۔ اس کے بعد یہ دل جو ہے جب اس کے تمام راستے مفقود ہو گئے تو اس کے بعد ذکر ہے سماعت کا، وہ سماعت جو ہے وہ مفرد ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دل جو ہے وہ جمع ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر، بہت سے لوگ ہیں کفار ہیں جن کے دلوں پر یہ مہر لگائی گئی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ طبع اور ختم کی بات کر رہا تھا، جن دلوں پر اللہ نے جب مہر لگا دی، راستے بند ہو گئے، ہدایت کے راستے مسدود ہو گئے، دل نے اب حق کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر یہ اس کا حق کے بارے میں نہ سوچنا، حق کو ٹھکرا دینا، جب اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کے اندر یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے، اس کو طبع بولتے ہیں، بل طبع اللہ علی قلوبہم، اس لیے فرمایا کہ طبیعت اسی سے ہے، طبعیت۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دل جمع ہے، قلب جمع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قلوب بہت سے ہیں جن پر یہ مہر لگی، سمع مفرد ہے، یہ کیوں؟ ابصار بھی جمع ہے، اس لیے کہ نگاہیں بھی بہت سی ہیں، لیکن سمع مفرد ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر انسان کے دل کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، اس میں ایمانی کیفیات مختلف ہیں، اس کی انابت مختلف ہے، وہ کس طرح سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس میں ایمان کا نور کتنا ہے، اس کی فطرت کتنی زندہ ہے، یہ مختلف ہے۔ تو فرمایا قلوب کا ذکر ہے۔ جب سمع کی بات آتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ سمع کے اندر یہ تمام مفاہیم داخل ہیں، سننے کی صلاحیت بھی، اور جو چیز سنی جا رہی ہے مسموع وہ بھی داخل ہے، اور جو چیز سنی جا رہی ہے سب کے لیے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے ایک بارش کی مانند ایک ہے، سب کے لیے ایک بارش کی مانند ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جن سے مسموع جو سنا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وحی کا علم ہے نا، اور کیا ہے؟ وہ سب کے لیے برابر ہے، سب کو وہی سننے کو ملتا ہے، لیکن دل مختلف ہیں، دلوں کی حالتیں مختلف ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں، دل کس نے کتنا رجوع کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ایمان کے درجات متعین نہیں کر سکتے، ہم ظاہر پر تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انسان یہ کلمہ گو ہے، یہ مسلمان ہے، مؤمن ہے، لیکن اس کے ایمان کا مقام کیا ہے؟ کہنے کو اللہ کے رسول بھی مؤمن ہیں، ابوبکر صدیق بھی مومن ہے، اور عمر بن خطاب بھی مومن ہے، اور اس طرح سے دیگر صحابہ کرام اور اس کے بعد بھی مومن ہیں، لیکن کیا سب کا ایمان برابر ہے؟ ان کے درجات میں جو تفاوت ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی اس کو معلوم نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو اس لیے دلوں کی حالتیں، قلوب، دل مختلف ہیں، دلوں کا رجحان مختلف ہے۔ سم ایک ہے اس اعتبار سے کہ سننا تو وہی ہے سب نے، ہاں سننے سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ایک الگ چیز ہے۔ اور ابصار، پھر ابصار بھی جمع ہے، اس لیے کہ مرئیات، جو چیزیں، جو نشانیاں دیکھی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ مختلف ہیں، صرف قرآن کی آیات نہیں ہیں، زمین و آسمان کی نشانیاں ہیں اور دیگر معجزات ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم کی جو نشانیاں ہم دیکھتے رہیں گے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں، ابھی ایمان بالغیب کی بات ہوئی تھی کل،
قرآن کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے اس کی حقانیت آ رہی ہے. مثلا جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسموع کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی وحی سے اللہ کے رسول کو یہ علم ہوا کہ قیامت کے قریب کیا نشانیاں ہوں. زنا عام ہو جائے گا، موسیقی گھر گھر میں آ جائے گی، ناچ گانا عام ہو جائے گا، شراب کی کثرت، لوگ نام بدل دیں گے، یسمون الاشیاء بغیر اسمہا، کہ اشیاء کے نام بدل کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کریں گے. یہ تمام چیزیں ہم سنیں کہ والدین کی اولاد نافرمان ہو جائے گی اپنے والدین کی، اور دیگر جو اللہ کے رسول نے نشانیاں بتلائیں. صحابہ کرام کو یہ علم الغیب تھا، ہمیں آج اس کا عین الیقین ہو گیا. ان کا علم بالغیب تھا یہ، لیکن ہمارا آج عین ہم نے دیکھ لیا. ان کا علم الغیب تھا، ہمارا عین الیقین، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے، یہ ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس لیے مرئیات مختلف ہیں، ابصار. اور سبحان اللہ دیکھیے ذرا پھر اسلوب، فرمایا کہ وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ جملہ اسمیہ ہے جبکہ اس سے پہلے فعل ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں فعل کا ذکر ہے کہ مہر لگ گئی سو لگ گئی، کہ جب انکار کر دیا. پہلے کیا ذکر ہوا؟ ان الذین کفروا. ہر کافر کفر نہیں ہوتا ہے کہ وہ سننے کے بعد رد کر دے، وہ کافر ہوگا اصلی، لیکن جب اس میں دین پیش کیا جائے تو پھر اگر وہ اس کا رد کرتا ہے تو پھر وہ اس آیت میں شامل ہو سکتا ہے، اس کا مصداق بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان الذین کفروا. تو جس نے اپنے ارادے کے ساتھ رد کیا اور انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا، تو اس پر مہر لگی نا. پھر ختم اللہ، تو اللہ کا فعل ہوا، اس کا سبب بنا اس کا وہ فعل، اللہ کا غضب اور اللہ کا اس پر عذاب ہی آیا کہ مہر لگا دی گئی، ختم اللہ. لیکن ایک بات ہے کہ وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ پردہ ہمیشہ سے تھا ان کے اوپر. جملہ اس میں دوام اور ثبوت ہے. ان لوگوں پر جو اللہ کے علم میں تھے، جن پر مہر لگنی تھی، ان پر پردہ ہمیشہ سے رہا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، قرآن کے نزول سے قبل بھی اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے اور آپ کی صداقت اور آپ کی امانت سے واقف تھے. زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھتے تھے، ان کو معلوم تھی مرئیات، اللہ کی آفات، آیات افقی اور انفسی، جو ان کے نفوس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کی وہ نشانیاں جو زمین و آسمان میں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں، اور جو ان کے نفوس میں ہیں، یہ ان کو دیکھتے تھے. تو یہ صرف اللہ کے رسول کے منکر نہیں ہوئے، علم وحی کے منکر نہیں ہوئے، بلکہ ان اپنے مرئیات جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نشانیاں، آپ کے آنے سے قبل جو آپ کی کرامات کو دیکھتے تھے، ان کا بھی انکار کیا ہے. انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ ان کا پردہ تو شروع سے ہی پڑا ہوا تھا، گویا ان کو نظر نہیں آ سکا. وعلی ابصارہم غشاوہ. اور پھر دیکھیے کہ دل اور سمع پر ختم کا ذکر ہے. ایک تفسیر کے مطابق ختم کہ ان کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا، لیکن غشاوہ سامنے کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ کان ہر طرف سے سن سکتا ہے، اندھیرے میں بھی سن لیتا ہے. دل، اگر انسان کی سماعت ہی بند ہو جائے تو دل تو زندہ ہوتا ہے، وہ تو سوچتا ہے، بلکہ وہ کچھ کر لیتا ہے جو آنکھ اور کان نہیں کر سکتی ہے، وہ تصور بھی کر لیتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کے دل کو بصیرت دی ہوتی ہے، صرف بصارت نہیں ہوتی ہے. اور بصیرت وہ چیز ہے جو کبھی اندھی نہیں ہو سکتی ہے. بصارت اندھی ہو جاتی ہے، بصیرت اندھی نہیں ہوتی ہے. فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، اللہ کی طرف سے یہ بصائر آ گئی ہے، یہ بصیرت ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہے. تو یہ بصیرت اندھی نہیں ہوتی ہے، بصیرت جس کو عطا ہوگی وہ دل کے ساتھ عطا ہوتی ہے. دل کی آنکھ سے وہ جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ جہنم کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کو اپنی قلب کی بصیرت کے ساتھ ان باتوں کو، ان حقائق کو جانتا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے وہاں پر ان کے ختم کا ذکر ہے. اس طرح سے سماعت کی بات ہے، لیکن نگاہ اگر سامنے سے بند ہو جائے تو اپنے پیچھے نہیں دے سکتی ہے اور دیگر مقامات کو نہیں دیکھ سکتی. وہاں پر جو ہے وہ پردے کا ذکر ہے. بس یہ کچھ اسالیب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. عذاب عظیم کا جو اسلوب ہے یہ یاد رکھیے، قرآن کریم میں یہ کفار اور جہنمیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ جہنمی جو دائمی جہنمی ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ان کے لیے عذاب عظیم کا جو ہے وہ اکثر کفار کے لیے یہ ذکر ہوا، یا پھر عذاب مہین استعمال ہوا ہے، یا اشق استعمال ہوا، اور یہاں پر جو ہے وہ شدید، عذاب شدید استعمال ہوا. منافقین کے لیے عذاب علیم کا ذکر ہے، علیم حمزہ کے ساتھ، جو ابھی کل یا ہمارے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے گا.
اور یہ علیم کا ذکر ان کے لیے کیوں ہوا انشاءاللہ پھر یہ وہاں بیان کریں گے اس کی حکمت۔ عام جو مومن ہیں جو والعیاذ باللہ اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کے اخروی عذاب کے مستحق بن گئے، ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاب کا ذکر ہے۔ لیکن یہ عظیم اور شدید اور اشق یہ جو اسلوب ہے یہ عام طور پر کفار کے لیے استعمال ہوا، اور اس طرح سے علیم جو ہے یہ منافقین کے لیے استعمال ہوا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ہمارا موضوع آج کی بحث کے اعتبار سے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن ایک اہم نقطہ ہے جو آپ کی توجہ چاہتا ہے اور بہت ہی اہم ہے، 5 منٹ کے اندر وہ ضرور سن لیجیے۔ یہاں پر قرآن کریم کے بالمقابل دلوں کا ذکر ہے جن پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، ہر وہ دل جو قرآن کو سننا پسند نہیں کرتا وہ اس خطرے میں ہے کہ اس پر مہر لگا دی جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ نے کہا کہ کفار پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان کبھی نہیں لے کر آئیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کفار جو تھے وہ ایمان لے کر آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد تمام کفار نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد یہاں تو وہ خاص کفار ہیں جن کو اللہ کو جن کے بارے میں علم تھا، جیسے ابو جہل تھا اور دیگر ابو لہب وغیرہ تھے، یا ایک جنس کے طور پر اس طرح کی جنس کے کفار، ان الذین کفروا، جو ضدی کافر ہیں، قرآن سننے کے بعد ماننے اور سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ ورنہ ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرتے رہے، لیکن بہرحال ان کے اندر ضد اور عناد نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو پھر جب اسلام کی توفیق عطا فرمائی تو بڑی بڑی فضیلتیں ان کے حصے میں ڈال دیں۔ خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ موضوع قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان ہوا۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ ہم نے جو ہے وہ جو ایمان نہیں لے کر آتے ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے، حجابًا مستورا۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، ذرا پوچھو نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کو سن کر، اور وہ بشارتیں حاصل کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے فرمایا ان کی مرض اور گندگی فزارتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، ان کی گندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح سے فرمایا، اب میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم کے ضمن میں کہ قرآن کے بالمقابل انسان کے گروہ کس طرح سے بنتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ قرآن کریم کے مجالس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ قرآن کریم کا درس ہوتا ہو، ذکر ہوتا ہو، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، مصروفیات ترک کر دو، اس کے لیے شوق اور رغبت کرو، اس سے اعراض نہیں کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر موجود تھے، آپ واعظ ارشاد فرماتے ہیں، تو اسی اثناء میں 3 لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، 3 لوگ آئے اور ایک نے دیکھا کہ کچھ جگہ خالی ہے، فرآ فرجۃ فی حلقہ فجلس فیہا، تو وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرا انسان واما الآخر فجلس خلفہم، وہ وہیں پر جہاں پر آیا وہیں پر بیٹھ گیا۔ تیسرا انسان وہ فأدبر ذاہبا، واپس چلا گیا۔ جب آپ اپنی اس مجلس مبارک سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کہ کیا میں تمہیں ان 3 لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بتائیے۔ تو فرمایا کہ اما احدہم فاوی الی اللہ فآواہ اللہ، جو پہلا ان میں سے تھا ایک، وہ اس نے اللہ کی رحمت میں جگہ پکڑی تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت اور قرب عطا فرما دیا۔ دوسرے نے اللہ سے حیا کی، جو وہیں پر بیٹھ گیا، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے، گناہوں پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرے نے اعراض کیا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا، اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ نے بھی اس سے اپنی رحمت کو دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، کیا معلوم ہوا اس سے کہ یہ مجالس بابرکت ہیں، ان سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں حدیث کے 4 نعمتیں انسان پر اترتی ہیں، تو یہ چیز۔ اس طرح سے ایک اور حدیث سن لیجئے، ایک طویل حدیث ہے
جس میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں راستوں میں، اور اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مجلس ملتی ہے تو وہ وہاں پر جو ہے شدید طلب رکھتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ تمہیں تمہاری مرضی کی چیز مل گئی ہے، اور اس مجلس میں وہ شریک ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے رب تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، ان ملائکہ سے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ لیکن وہ پوچھتا ہے، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي، کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے اس مجلس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، اللہ تیری عظمت و کبریائی، تیری تسبیح و حمد بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، حل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں لا واللہ ما رأوک، اللہ کی قسم ہے کہ انہوں نے اے اللہ آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وکیف لو رأونی، اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہو، تو پھر ان کی حالت کیا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تجھے وہ دیکھ لیں، کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، تو وہ ان کی عبادت پہلے سے بہت گنا بڑھ جائے، ان کی تسبیح بھی، ان کی حمد و ثنا بھی، تیرے سے محبت، تیرا ذکر بڑھ جائے۔ پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں فما یسألوننی، مجھ سے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے جو ہے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہتے نہیں اللہ جنت کو تو نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی حرص کیسی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی حرص تو کئی گنا بڑھ جائے، اور ان کی طلب جو ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھ جائے اور رغبت بڑھ جائے۔ پھر اللہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ واللہ یا ربی ما رأوہا، نہیں دیکھا۔ فرمایا فکیف لو رأوہا، اگر وہ دیکھ لیں جہنم کو تو ان کی کیا کیفیت ہو؟ یقولون لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافۃ، کہ اس سے کئی گنا ان کا خوف اور جہنم سے فرار بڑھ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فیقول فاشہدکم انی قد غفرت لہم، کہ اے میرے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اس سے بڑی بات اور بشارت وہ سن لیجئے ذرا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ملائکہ کہیں گے یقول ملک من الملائکہ، ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے ان ملائکہ میں سے کہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، اللہ فلان میں سے جو شخص ہے وہ تو ان میں سے نہیں ہے، وہ ان کے پاس صرف اپنی حاجت کے لیے، اپنی ذاتی حاجت کے لیے آیا تھا اور ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، قرآن سننے کے لیے نہیں آیا یا ذکر کے لیے نہیں آیا، اپنی حاجت کے لیے آیا لیکن آ کر بیٹھ گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو واللہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، وقت نہیں ہے ورنہ اس پر تو اتنے دلائل ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اتنے قوی دلائل ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے دوستوں کی صحبت کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہے جس کی صحبت آپ کو اختیار کرنی چاہیے، جس میں خیر ہے، تو صرف ایک کام کریں، جب آپ کے دوست ہوں اکیلے فردن یا مجلس میں، تو اللہ کی بات شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت کوئی لگائیں، کوئی دین کی بات کریں، جو تو اس کے دل میں خیر ہوگی نا وہ اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اللہ کا قرآن فیصلہ کر دیتا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کہ منافقین جب سورت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، اور یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو انسان کے دل پر نازل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ نہیں کہ نزول ہو گیا تو بس وہی نزول تھا، نہیں، ہر وقت نازل ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی وفات کے وقت تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اور جب ابوبکر صدیق نے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ پڑھی، کون سی؟ وما محمد الا رسول، تو کہتے ہیں کہ میرے پاؤں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، میں زمین پر گر گیا، گویا کہ ابھی وہ آیت نازل ہوئی ہو۔ ان کے دل پر اس کا نزول اس وقت ہوا تھا، سمجھ آئی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے ہماری طرح کے، بشر ہیں جنس کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے امام کائنات ہیں، لیکن جنس کے اعتبار آپ کو وفات آ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ نزول ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا دین کی بات کریں، اللہ کا قرآن سنائیں، دیکھیں اگر اس میں اللہ کی محبت ہوگی، اگر اس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا، اگر اس کے دل میں خیر ہوگی، آپ کی بات کو سننا پسند کرے گا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، عذاب کی آیت سے گزرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، گویا وہ جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے جلال کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل پر اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے نا، بات تو سارے دل کی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، قلب کی بات ہوتی ہے۔ اور جو تنگ پڑ جائے، اٹھے بند کرو، ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، آپ آزما کر دیکھیے۔ آپ کسی بزنس پروجیکٹ کی بات کریں، یار ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے، کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ بات کرتے رہیں، 2 گھنٹے کریں، سنے گا۔ جب آپ کو دین کی بات کریں، اجلس بنا نو امین صحابہ کرام کہتے ہیں آؤ بیٹھو 1 گھڑی ایمان لے آئیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر لیں۔ کبھی آپ کو اس دور میں کوئی شخص ملا ہے، ایمانداری سے بتائیے گا، ایمانداری سے اپنی زندگی میں، جس نے آپ سے کہا ہو کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے چہرہ ذوالجلال پر بات کرتے ہیں، ملا ہو؟ کبھی یہ کہا ہو کہ آؤ چند لمحے صرف اس لیے اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے چہرہ ذوالجلال کی دیدار اور رؤیت ہے، عظیم ترین نعمت ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی زندگی اور سنت کے بارے میں بات کرتے ہیں، صرف اس لیے بیٹھا ہوں۔ اس کے بالمقابل آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو ذاتی غرض پر گپ شپ لگانے کے لیے، دیگر مجالس کو سجانے کے لیے مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ہمیں شکایت تو بہت ہوتی ہے، ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ یہ دلوں کو آزمانے کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ نے جو ان پر عذاب دیا ہے، ختم القلوب، یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر کو مسلط کر دیا ہے، والعیاذ باللہ، خود ان کا عمل، ان کا فعل سبب بنتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے اور قرآن کی محبت ڈال دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن نے، واللہ اس قرآن نے آپ کو وہ کچھ دے دینا ہے اور وہ نعمتیں عطا فرما دینی ہے، اس کا احساس تب ہوگا جب اللہ نے کہنا ہے کہ یہ آیتیں پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا۔ اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا اس طرح پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جا۔ سبحان اللہ، تیری منزل آخر وہ ہوگی جہاں پر اس کی آیت اور تیری تلاوت ختم ہوگی۔ دنیا میں جو تلاوت ہے قرآن کریم کی، اس نے درجات کا تعین کرنا ہے، بہت کچھ دینا ہے۔ شفیع بھی یہ ہے، اس لیے ان مجالس کو بابرکت سمجھیے، ان سے دل کو تنگ مت کیجیے۔ دیگر مجالس میں ہمارا بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے قرآن کے مجلس کے اندر بھی اللہ ہمیں شوق دے دے، اللہ ہم سب کو جہاں پر موجود ہیں ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دے اور ہمیں اپنے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے، اپنے حبیب کا ہمیں جو ہے ان کا ہمسایہ بنا دے اور اپنا دیدار خاص عطا فرما دے جنات الفردوس میں، اس قرآن کے نور سے، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، نور بنا دے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم۔